یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 38. 7th of May 1987, wise in Al-Bukhari. Ya Ali Madad. ہے جس پنتھا الگانا رہی نور اپنا مکھ جھوٹوں نہ کہیں. مولانا حضرت امام سے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وسلم. ستپنتھ دین اسلام صراط المستقیم اور اس کا اصل دین اسلام ہمارا اسماعیلی مذہب. ایک گاؤں میں پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسلام دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہے, لیکن اس دین پہ عمل کرنے کے لیے بھی جدے جدے طریقے ہیں. اور اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ اسلام کی حقیقت تک پہنچتا ہے. ہم عام دوسرے مسلمانوں سے بہت سی چیزوں میں جدا ہیں. امت محمدی ہیں, بالکل سچ ہے. اللہ کو مانتے ہیں, یہ کامن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ بھی برابر ہے. قرآن شریف اللہ کا کلام ہے, بالکل بجا ہے. مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہم کو دوسرے مسلمانوں سے جدا کرتی ہے, اور وہ ہے ہمارا امامت کے اوپر یقین. اور یہی سب سے بڑی چیز ہے ہم کو ان سے جدا رکھنے کے لیے. اگر ہم امامت کا جو ایمان اور عقیدہ ہے ہمارے اندر, اس کو کبھی ہم چھوڑ دیں تو پھر اسماعیلی طریقہ مٹ گیا ہمارے دل میں سے, اور ہم عام مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں. ہمارے بہت سے بھائی بہن آج کل کچھ برسوں سے اس خیالات کے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ, اور ہم ملے ہوئے ہیں, ہم کہاں جدا ہیں. بعض ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جو ان میں اور ہمارے میں کامن نہیں ہیں. حضرت امام کے فرمان میں کہ تم غیروں کے ساتھ, اس میں یہ بات مسلمانوں کی نہیں, سب کے ساتھ فرمایا برجز بناؤ, پل بناؤ اور دیواریں توڑ ڈالو. ماں باپ کے یہ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ ہم سب سے پہلے بات تو یہ لے لیں کہ اس ملک کے امریکہ کے اندر سب سے بڑی میجورٹی کرسچنوں کی ہے, تو کرسچنوں کے ساتھ ہماری کوئی دیوار ہے؟ کیا ہمارے اور کرسچن کے بیچ میں کوئی دیوار ہے؟ ہاں ہے. اور ہم اس دیوار کو توڑیں اور ہم برج بنائیں. ہاں, لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حضرت امام نے یہ فرمایا ہے. دیوار کون سی ہے؟ کرسچن لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے. یہ ایک دیوار, تو کیا یہ دیوار توڑنی ہے؟ کرسچنوں کے ساتھ مل کے ہم کو سور کا گوشت کھانا ہے؟ کیا حضرت امام یہ چاہتے ہیں کہ کرسچنوں کے ساتھ تم برجز بناؤ تو ان جیسے بن جاؤ؟ وہ چرچ میں کبھی کبھی جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے 240 ملین آبادی ہے آپ کے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی. اس 24 کروڑ آدمیوں کے اندر کم از کم 15 کروڑ سے 17 کروڑ عیسائی ہیں, کرسچن ہیں. باقی اور دوسرے مذہب والے بہت ہیں, لیکن کم از کم 15-17 کروڑ جو کرسچن ہیں, کیا یہ 15 کروڑ کے 15 کروڑ روز اپنے چرچ میں جاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کبھی یہ بات کیا کہ سارے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر چرچ کی ایوریج کیا ہے؟ 5 سے 6%. یہ چرچ والوں کی رپورٹیں ہیں. 5 سے 6%
یعنی اگر 15 کروڑ آدمی ادھر کرسچن ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، تو 15 5 75، تقریباً 75,000، خالی 75,000 آدمی چرچ میں جاتے ہیں، اور وہ بھی کبھی ویک میں ایک دن، سنڈے کے دن. تو کیا ہم ان کے ساتھ برجز بنائیں تو ہم بھی ان کی طرح ویک میں ایک دن جماعت خانے آویں؟ میں نے کہا کہ کرسچنوں اور ہمارے درمیان میں کچھ دیوار ہے، تو اس دیوار کو ہم رکھیں کہ توڑ ڈالیں؟ اور حضرت امام کا کیا یہ فرمان ہے کہ یہ دیوار توڑ کے اور برج بناؤ؟ کرسچن لوگ ہیں، محمد کو نہیں مانتے، لیکن ہم ان کے جیسس کو مانتے ہیں. یہ بھی ایک دیوار ہے. تو کیا ہم جس طرح وہ کہتے ہیں کہ محمد کو ہم نہیں مانتے اور جیسس کو مانتے ہیں، تو کیا ہم بھی محمد کو ماننا چھوڑ کر ہم جیسس کو ماننا شروع کر دیں؟ کیا اس کا نام برج ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ امام کا یہ جو لفظ ہے کہ تم برجز بناؤ، تو اس کا مطلب کیا؟ اچھا، یہ تو کرسچنوں کی بات ہوئی. یہودیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نہیں، اور وہ بھی ہماری طرح جدے ایک خاص جگہ کے اوپر رہتے ہیں. اب دوسری بات جو بڑے میں بڑی چیز ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اچھا، مسلمانوں کے اور ہمارے درمیان کون سی دیواریں ہیں؟ میں نے آپ کو کہا ہمارے تمام مسلمان بھائی، اسلام کا ہر ایک آدمی ایک اللہ کو مانتا ہے. قل هو اللہ احد، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ وحدہ لا شریک لہ. خدا جو ہے بالکل واحد ہے، اس کا کوئی بھاگیدار، کوئی شریک نہیں. اور میں کبھی کبھی وعظوں کے اندر یہ کہا کرتا ہوں، ہر واعظ میں تو نہیں کہتا کہ دینداروں، ہم اسماعیلیوں نے کبھی بھی نہ آج، نہ 100 برس پہلے، نہ 500 برس پہلے، نہ 1000 برس پہلے، نہ رسول اللہ کے زمانے میں، ہم نے کبھی بھی اپنی ہسٹری کے اندر شرک نہیں کیا. کبھی شرک نہیں کیا. ہم نے ایسا کبھی نہیں مانا کہ 2 خدا ہیں. ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ ایک خدا ہے مگر اس کے ساتھ اس کا جیسا دوسرا بھی ہے. ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا. اسماعیلیوں نے کبھی شرک نہیں کیا، الحمدللہ. اسماعیلیوں نے کبھی 2 خدا نہیں مانے، الحمدللہ. اسماعیلیوں نے ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا ہے. ہم کو ہمارے پیروں نے بھی یہی تلقین کی. جس پیروں نے ہم کو اسلام مذہب سکھایا، ہم کو اسلام میں لایا کون؟ باپ دادا ہمارے ہندو تھے. تو مسلمان بنانے والا کون؟ مولوی عثمان علی نے ہم کو مسلمان بنایا کہ کسی سید فتح علی نے ہم کو مسلمان بنایا؟ ہم کو مسلمان بنایا پھر شمس نے بنایا، پھر صدگور نور نے بنایا، پھر صدر الدین نے بنایا، پھر صاحب الدین نے بنایا، پھر نصیر الدین نے بنایا، پھر حسن کبیر الدین نے بنایا، پھر تاج الدین نے بنایا. ہم کو ہمارے پیروں نے ہندو مذہب میں سے نکال کے اسماعیلی مذہب کے ذریعے سے مسلمان بنایا اور اللہ رسول کی شناخت بتائی. 600 برس ہوئے پھر صدر الدین کو، اور 600 برس سے اس کا گنان ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک قسم سب کا. یہ سبوں کا نہیں ہے. ہمارے جو گنان ہے نا، وہ بھی بہت سے ادل بدل ہو چکی ہیں. اس کے لیے مزہ بھی اتنا نہیں رہا. گنانوں کے اوپر میں آج کچھ نہیں بولنا چاہتا، لیکن گنانوں کی ریفرنس تو ضرور دوں گا. دیکھو کتنا میٹھا گنان ہے، کتنے اچھے الفاظ ہیں. شرک کہاں سے آ گئے ہمارے اندر؟ شرک تو ہمارے مذہب کے اندر کفر ہے، اور شرک وہ چیز ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا. عظیم گناہ ہے کہ جو آدمی ایک سے زیادہ خدا مانتا ہو. اے جی اللہ ایک قسم سب کا، دنیا اس کی ساری، اب چل نام خداوند بھڑیے، اور سب مٹیا کیری بازی، الہی بھید تنتو
نام لیجئے. اتنا میٹھا، کیسے اچھے الفاظ میں ہم کو خدا کی شناخت بتاتے ہیں حضرت صدر الدین نے. اللہ ایک پنجابی لفظ لگایا خصم. خصم کہتے ہیں شوہر کو، خصم کہتے ہیں سیٹھ کو، اور حقیقت میں خصم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے خرید کے غلام لیا ہوئے. خریدے ہوئے غلام کا جو آقا ہوتا ہے اس کو پنجابی زبان میں خصم کہتے ہیں. اور خصم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر بات ہر حکم مانا جائے. اللہ ایک، خصم سب کا، دنیا اس کی ساری. ابھی چل کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، حی القیوم اس کا ترجمہ ابھی چل ہے، ایٹرنل. خدا کا نام جو ہے وہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. وہ خداوند عالمین کا نام ہے. باقی سب مٹی کی بازی ہے، مطلب کہ مٹ جانے والے ہیں، کوئی باقی رہنے والا نہیں، صرف وہی رہے گا. تو یہ ہم کو ہمارے پیروں نے، جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا، انہوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے. تو ہم تو خدا تعالیٰ کے عاشق ہیں. ہمارے مسلمان بھائیوں اور ہمارے درمیان کون سی دیواریں ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کوئی دیوار نہیں. کبھی اس کو دیوار مانتے ہو تو آپ بھلے مانو، میں تو نہیں مانتا کہ ہم امامت کو مانتے ہیں، وہ امامت کو نہیں مانتے. باقی اور کوئی فرق نہیں. ہاں، شریعت کی ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں اور آج کے زمانے کے اندر بہت فرق ہونے کی وجہ سے ملاؤں نے گھڑ دی. ملاؤں نے گھڑ دی. دینداروں، بڑائی کرنا صرف حاضر امام کے لیے ہی ہمارا حق ہے، یعنی کہ ہم امام ہی کی بڑائی کریں، یہی حق ہے. ہم کسی اور کی بڑائی نہیں کرتے. میں بڑائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کے فضل سے قرآن حدیث کا علم سیکھا ہے. صرف سیکھ کے چھوڑ نہیں دیا، میری زندگی اس میں سے نکلی ہے. نبی کریم، تھوڑی سی باتیں آپ کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ 2-5 آج کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو یہ باتیں سمجھ سکیں. نبی کریم عربستان کے اندر پیدا ہوئے اور ان کی بہت سی عادتیں عرب لوگوں جیسی عادتیں تھیں. آپ یہ تو جانتے ہیں کہ ایک سندھی آدمی کو پکڑو اور ایک بنگالی کو پکڑو تو دونوں کی عادتیں، کھانا پینا، ڈریس، کلچر فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک عرب لے لو اور ایک ایرانی لے لو، نزدیک ہیں، لیکن پھر بھی ایرانین آدمی کی عادتیں اور عرب کی عادتوں میں بڑا ڈفرنس ہے. تو رسول اکرم جو تھے وہ عرب تھے، اس کے لیے ان کی بہت سی ایسی باتیں تھیں کہ جن باتوں کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پہ رسول اکرم جو تھے نا، داڑھی رکھتے تھے، تو تمام عرب داڑھی رکھتے تھے. اور زمانے کے اندر نائی، حجام اور باربرز وغیرہ نہیں تھے. عام طور پہ ریزر بلیڈز وغیرہ نہیں تھے. کینچی سے اپنے بال ترشوا لیتے تھے، مگر یہ ضرورت نہیں تھی کرنے کی، کیونکہ داڑھی رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو بزرگی کی علامت تھی، دوسرا مردانگی کی علامت تھی، کیونکہ عرب لوگ جو تھے وہ بہادر تھے، لڑنے والے تھے، اور وہ داڑھی رکھنا مردانگی کے ساتھ رکھتے تھے. اور پھر دوسرا کیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ جو گردن ہے، عام طور پہ جب انسان کو سب سے پہلے گرمی کی وجہ سے یا محنت کرنے کی وجہ سے جب پسینہ آتا ہے تو پسینے کی 3 جگہ ہیں جہاں سب سے پہلے پسینہ آتا ہے. ایک تو بغل کے اندر، دوسرا یہ گردن پہ، اور تیسرا پیشانی پہ. یہاں پسینہ نکلتا ہے. تو داڑھی رکھنے کی وجہ سے گردن کے اندر سے جو پسینہ تھا وہ کم ہوتا تھا، کیونکہ بال اس کو چوس لیتے تھے. مگر یہ ضرورت نہیں تھی کہنے کی. عام طور پہ جو داڑھی رکھی جاتی تھی وہ اس زمانے کی ایک نیشنل فیشن تھا مردوں کے لیے. رسول اکرم نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور وہ دودھ پی رہا تھا. تو ہوا کیا کہ مونچھوں نے فلٹر کا کام کیا اور ملائی اٹک گئی. نبی کریم نے فرمایا، دیکھو مسلمانوں، تم داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو.
آپ نے دیکھا ہے کہ جو شریعتی مسلمان ہیں نا، ان کی داڑیاں بڑی ہوتی ہیں اور مونچھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو رشوا لیتے ہیں۔ اب اس کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ مونچھیں اس لیے چھوٹی کرنے کے لیے کہا کہ کھاتے وقت منہ کے اندر بھی آتی تھی اور بہت دفعہ بہت چیزیں وہ مونچھوں میں اٹک جاتی تھی۔ اب اس میں کبھی حضرت رسول پاک نے فرمایا کہ بھئی تم مونچھیں چھوٹی رکھو، داڑیاں بھلے بڑھاؤ، تو اسلام کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ یہ تو ایک نیشنل ہیبٹ تھی۔ رسول اکرم ایک دن رات کو کسی آدمی کے لیے دعوت کا نامہ تھا تو اس کے گھر کھانے کے لیے گئے، اصحاب بھی ساتھ تھے، تھوڑی بارش ہو چکی تھی۔ آگے آگے ایک آدمی مشعل لے کے، ٹارچ لے کے، وہ زمانے میں ٹارچ کیا ہوتی تھی، لکڑی کے اوپر ایک کپڑا باندھ کے تیل میں ڈالتے تھے، اس کو جلاتے تھے، اور وہ روشنی میں نبی کریم کے آگے آگے جل رہا تھا رستہ دکھانے کے لیے۔ بارش ہو چکی تھی تو ذرا کیچڑ بھی تھا، اس نے تہ بند باندھا ہوا تھا، تہ بند یعنی لنگی، اور وہ اتنا لمبا تھا کہ زمین کے ساتھ جھاڑو نکلتا تھا، یعنی مطلب کہ وہ زمین کے ساتھ لگتی لگتی چل رہی تھی۔ دوسرا اس نے چمپل پہنی ہوئی تھی، اس میں بھی وہ اٹکتی تھی۔ تو نبی کریم نے اس کو کہا خیر، حضور نے فرمایا تیری جو یہ لنگی ہے تہ بند، اس کو اونچا کر۔ اس نے ادھر سے تھوڑا اڑے سا، ادھر سے تھوڑا اڑے سا، اونچی ہو گئی۔ حضور فرمایا اور اونچی کر۔ اس نے پھر تھوڑی اور اونچی کی، ادھر اونچی کی۔ رسول اللہ نے ایسا ہاتھ کر کے فرمایا اتنی اونچی کر، تو اس نے اتنی اونچی کر کہ اس کی پنڈلیاں لگ بھگ 6-7 انچ دکھنے لگی۔ فرمایا چلو، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، الحمدللہ میں بہت گھوما پھرا ہوں۔ ادھر کے جو اہل حدیث مسلمان ہیں وہ جب یہ پاجامہ پہنتے ہیں تو زمین سے 1 فٹ اونچا ہوتا ہے، آدھی پنڈلیوں تک وہ پاجامہ اونچا ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا اس چیز کو دین کے ساتھ کیا ہے؟ دین کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں، لیکن مسلمان اس کو دین بنا بیٹھے۔ نبی کریم واز کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جوان تھے، آہستہ آہستہ بوڑھے ہو گئے۔ 55 کے 56 برس کی جب عمر ہو گئی تو رسول اکرم کو بولتے بولتے دم چڑھ جاتا تھا، حضور تھک بھی جاتے تھے، تو آپ ایک لکڑی لے کے آتے تھے، تو لکڑی کا ٹیکا لے کے کبھی ایسا ہو جاتے تھے، کبھی اس طرف جھک جاتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد پھر بیٹھنے کے لیے ممبر بنایا گیا کہ نبی کریم جب 60 برس کی عمر ہو گئی تو واز کرتے کرتے تھک جاتے تھے، تو پھر حضور بیٹھ جاتے تھے ممبر کے اوپر۔ ممبر سیڑھیاں ہوتی ہیں، پگتھی ہوتی ہیں، تھوڑی دیر دم لے کے واپس اٹھتے تھے اور واپس پھر واز شروع کرتے تھے۔ آپ کبھی کسی سنی مسجد میں جاؤ، 25 برس کا جوان ملا ہوگا، اس کے ہاتھ میں بھی لمبا ڈانگ ڈنڈا ہوگا۔ بھائی اس کو مسجد میں یہ اتنی لمبا ڈنڈا لانے کی ضرورت کیا؟ تو رسول اللہ لاتے تھے۔ ارے بھائی رسول اللہ تو بوڑھے ہو گئے، ٹیکے کے لیے لاتے تھے، مگر یہ لاتے ہیں، اس کو انہوں نے مذہب بنایا۔ واز کرتے کرتے یہ ملا بھی 15 منٹ بول کے تو پھر بیٹھ جائے گا اور پھر کھڑا ہو کے واز کرے گا۔ کیوں بھائی؟ نبی صاحب ایسا بیٹھ جاتے تھے، نبی صاحب بوڑھے ہو گئے اور بیٹھ گئے، تو جوان ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا ان چیزوں کا نام اسلام ہے؟ کیا ہم یہ چیزیں اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ نبی صاحب سرما لگاتے تھے، ملا بھی سرما لگاتا ہے، سرما لگانا بری چیز نہیں کیونکہ آنکھیں صاف رہتی ہیں، لیکن کبھی سرمے کی جگہ آپ نے آپٹریکس یوز کر لیا یا ویزن یوز کر لیا تو اس میں کیا ہوا؟ مگر میرا کہنے کا مطلب آپ کو ایسی چند باتیں بتائی ہیں، ایسی تو بہت سی چیزیں جو حدیث شریف کے اندر سے ہمیں ملتی ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، ہم نبی کریم کی نقل نہیں کرنا چاہتے، اور مسلمان بھول گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ مسلمان بھول گئے کہ مسلمان کو قتل نہ کرے، اور 1400 برس سے یوں ہی نبی نے آنکھیں بند کی، مسلمان نے مسلمان کو مارنا شروع کیا۔ نبی کریم نے آنکھیں بند کی تو حضرت ابو بکر نے
सैकड़ों मुसलमानों को मार डाला। नबी फरमा के गए कि मुसलमान का खून न बहाओ, लेकिन यूं ही नबी ने आंख बंद की, मुसलमान ने मुसलमान को मारना शुरू कर दिया और 1400 वर्ष से मुसलमान को ही मार रहा है, आज भी मार रहा है। इराक और ईरान की लड़ाई हमारे सामने है, 7 बरस हो गए हैं, हजारों इधर के मर गए, हजारों उधर के मर गए, दोनों मुसलमान हैं। ये भी कलमा पढ़ता है, वो भी कलमा पढ़ता है। ईरान भी अल्लाह को एक मानता है, इराकी भी अल्लाह को एक मानते हैं। ये भी रोज कुरान पढ़ते हैं, वो भी रोज कुरान पढ़ते हैं। मोहम्मद का कलमा ये भी पढ़ते हैं, मोहम्मद का कलमा वो भी पढ़ते हैं। ये कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं, वो भी कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि ये मुसलमान है कि वो मुसलमान है? क्या हम इस्माइली इस इस्लाम के पीछे जा रहे हैं कि जिसके लिए आज आखिरी दुनिया हंस रही है? इस्लाम को एक पॉलिटिकल फोर्स बना के वेस्टर्न कंट्रीज ने एक मस्खरी बना डाली, और हमारे लिए एक शर्म की बात है। ये तो खुदा का शुक्र है कि इन लोगों के, इन मीडिया के और क्रिश्चियनों के सामने एक और चीज खड़ी है जो हम उनके मुंह पे मार सकते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं, और वो है बेलफास्ट की लड़ाई कि जो लगभग 16 साल से चल रही है। उधर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट लड़ रहे हैं। ये जब हमारे सामने ये सवाल करते हैं कि देखो इराकी और ईरानी मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो उस वक्त भूल जाते हैं कि भाई तुम्हारे भाई भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 16 साल से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून जला रहे हैं। मगर चलो उनकी बातें तो हम नहीं करते। मैं तो ये पूछता हूँ कि हज़रत इमाम ने फरमाया कि तुम ब्रिजेस बांधो, तो हमारे में से ऐसा बहुत सा लॉट, और खास करके यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स का लॉट, और हमारी इंस्टीट्यूट में से सीखे हुए अमुक ऐसे स्कॉलर्स का लॉट आ गया जिन्होंने आके इस्माइली मजहब को हेट की नजर से देखना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम की फोटो निकाल डालो, तुम हज़रत इमाम को इमाम के तौर पे नहीं, एक लीडर के तौर पे मानो। नूर जैसी कोई चीज नहीं, इमाम हमारा सिर्फ एक लीडर है। जिनान जो है ये तो एक कचरे की तरह है, ये सिर्फ एक लोगों को हिंदू मजहब से निकाल के इस्माइली मजहब में लाने के लिए, सतपंथ में लाने के लिए पीरों ने एक ट्रिक बनाई थी। जिनानों को उन्होंने ट्रिक बना दिया। क्या है ये? गए 10 बरस से इस्माइली कौम और जमात के अंदर एक ऐसी आग जल रही है कि जो एक जगह नहीं है, बहुत सी जगहों के ऊपर जल रही है। लगभग हर जमात के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं तो जो ये समझते हैं कि हम नीचे हैं, हमको नफरत हो गई अपने आप से, और हमने मुसलमानों को अपने से आला और ऊंचा समझना शुरू कर दिया। ये इस्लाम जो मैंने आपके सामने कहा है, क्या ये इस्लाम है? आपको मालूम नहीं है शायद, क्योंकि आप इतना नहीं घूमे होंगे। शुक्र है खुदा ताला का, इंडोनेशिया से लेकर मोरक्को तक हर मुसलमान कंट्री के अंदर मैं गया हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजे भी रखता हूँ, उनके साथ मैं उनके साथ मिल के रहा हूँ। मैं आपको सच कहता हूँ, इस्लाम को एक मस्खरी बनाया है मुसलमानों ने। तमाम मुसलमान मुल्कों के अंदर कभी एवरेज निकाल लो तो 5 से 10% से ज्यादा मुसलमान नहीं हैं। 90% जो मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है। उनकी मस्जिदों के अंदर जाके देखो तो उनकी जितनी आबादी होती है, आबादी के सामने मस्जिद में उतनी हाजिरी नहीं होती। बहुत थोड़े हैं कि जो 5 नमाजें बराबर पढ़ते हैं। ज़कात तो कोई देता ही नहीं। ये 2 ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर ईमान टिका हुआ है। अल्लाह ताला ने 112 जगह के ऊपर इस बात की तलकीन की है और वजन दे के कहा है कि नमाज पढ़ो और ज़कात दो। अभी नमाज का जो लफ्ज है ना, हमारी इस्माइली जमात के अंदर भी घुस गया है। नमाज 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 नमाज। अरे अभी नमाज क्या है? नमाज कुरान शरीफ में तो नमाज का लफ्ज नहीं है, नबी की हदीसों में तो नमाज का लफ्ज नहीं है। सिर्फ उर्दू और फारसी के जो तर्जुमा करने वाले लोग हैं उन्होंने कुरान शरीफ के लफ्ज सलात को नमाज बनाया। नमाज का असल जो लफ्ज है वो ईरान के अंदर जो आग की पूजा करने वाले पारसी लोग थे जिनको मजूसी कहते हैं, उनकी किताबों के अंदर नमाज का जो लफ्ज है ये फारसी लफ्ज है। हमने नमाज के लफ्ज को अख्तियार नहीं किया, हमने दुआ का लफ्ज इख्तियार किया समझने के लिए, क्योंकि उर्दू जबान हिंदी जबान के अंदर
دعا سمجھی جا سکتی ہے. یہی نماز ہے. اور وہ صلاۃ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمائی ہے، اگر وہ نماز ہے تو ہماری دعا بھی نماز ہی ہے. نماز کا مطلب خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. دعا مانگنے کا مطلب بھی یہی ہے. اور دعا کا لفظ قرآن میں ہے، نماز کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. ہم جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ برابر ہے. رسول اکرم نے خود بھی بیٹھ کے نماز پڑھی بھی ہے. یہ طریقہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. اور ہم بڈھے، جوان، بچے، عورت، مرد، ہم سب نماز پڑھتے ہیں اپنے جماعت خانے کے اندر. ایسی بہت سی مائیں ہیں جن کی گود کے اندر چھوٹے بچے سوئے ہوتے ہیں. ایسے بہت سے بوڑھے ہیں، بوڑھیاں ہیں جو گھڑی گھڑی کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے اگر ہم نماز کا وہ طریقہ اختیار کریں کہ قیام کرو، پھر رکوع کرو اور سجدہ کرو اور گھٹنے پہ بیٹھو، خدا تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ تم کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں خدا کی محبت کتنی ہے. نبی کریم نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی ہے. نبی کریم نے اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی ہے. ہمارے طریقے نے ہمیں سہولت یہ بنا دی کہ اگر ہم چل رہے ہیں تو چلتے چلتے ہم اپنی نماز دعا پڑھ سکتے ہیں. بائسیکل چلاتے چلاتے پڑھ سکتے ہیں. موٹر چلاتے چلاتے ہم اپنی دعا پڑھ سکتے ہیں. ہم اپنی دکان یا کسی اور جگہ کے اوپر بھی بیٹھے بیٹھے یا کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے ہم دعا پڑھ سکتے ہیں. ہمارا ایم، ہمارا مقصد یہ ہے کہ خدا کو یاد کرو. مولانا علی مرتضیٰ مشکل کشا صلی اللہ علیہ کی خلافت کا زمانہ تھا. مسجد میں نماز ہو گئی تھی اور مرتضیٰ علی باہر بیٹھے تھے، مسجد کے باہر. اونٹ کے اوپر ایک سوار آدمی بھاگا بھاگا چلا آتا تھا. مسجد دیکھ کے نیچے ٹھہرا. اس نے جلدی سے اونٹ کو درخت کے ساتھ اس کی ڈوری کو لپیٹ دیا اور خود آیا، تیمم کیا. تیمم کہتے ہیں دست کے ساتھ وضو کرنا. مسجد میں آ کے اتنی جلدی سے اس نے نماز پڑھی کہ 3 رکعتیں جو پڑھنی ہوگی دوپہر کی، اس کی جگہ وہ ایسا مانتا تھا لوگ جو دیکھنے والے کہ آدھی رکعت پڑھی ہے. اتنی دیر میں اس نے ساری نماز پڑھ دی. مولا کو سلام کر کے وہ بھاگ گیا، اونٹ کے اوپر بیٹھا چلا گیا. یہ سارا کام اتنی ریپڈلی ہوا کہ سچ پوچھو تو ایک نماز میں ہو نہیں سکے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر زمانے کے اندر، ہر جماعت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے جلتے رہتے ہیں. یعنی وہ جلنا محبت کی وجہ سے نہیں، لیکن خواہ خواہ جلاپا ہوتا ہے. کسی نے اگر اچھے کپڑے پہن لیے تو جل مرے، یا کسی نے کچھ تھوڑی سی بھول کر دی تو یہ جل مرے. ایسے لوگ بعض ہوتے. قاضی جی کیوں دبلے ہو رہے ہیں؟ کہتے صاحب سارے شہر کی فکر ہے. تو ایسے سارے شہر کی دوسروں کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں. مرتضیٰ علی کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا. کہتے یا علی، آپ نے دیکھا آپ خلیفہ ہیں، امام ہیں، اور یہ کس طرح سے اس نے نماز پڑھی؟ کبھی یہی طریقہ رہا تو آنے والی جنریشن کیا کریں گی؟ اس نے تو نماز نہیں پڑھی، کوئی مسخری کی. مرتضیٰ علی نے اس کو کہا تیرے پاس گھوڑا ہے تو جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. تو فوراً کسی دوسرے آدمی کا گھوڑا لے کے اس کے پیچھے گیا. وہ تو اونٹ کہاں کا کہاں چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی چلاتا چلاتا اس کو کہا کہ مولا بلاتے ہیں. بیچارہ وہ عرب واپس آیا. ڈرتا ڈرتا مولا کے پاس گیا کہ کون سا گناہ ہو گیا. مولا فرمانے لگے بیوقوف، تم نے یہ نماز پڑھی کہ محض دھوڑ نکالی، جھٹک دیا جس طرح سے؟ یہ کوئی طریقہ نماز پڑھنے کا؟ جاؤ اچھی طرح سے نماز پڑھو. وہ بیچارہ گیا اندر، جان بوجھ کے زیادہ ٹائم لگایا نارمل ٹائم سے، نماز پڑھ کے باہر آیا تو مولا کو کہتے یا علی میں اب جاؤں؟ فرمایا بیٹھو. مجھے بتاؤ، مولا پوچھتے ہیں اس کو کہ یہ نماز میں تجھے مزہ آیا کہ وہ پہلی نماز میں؟ چپ ہو گیا. مولا فرمایا بولو. کہتے سرکار آپ میری کوئی بھول ہو تو معاف مجھے پہلے سے کر دو کہ آپ غصہ نہیں کرو گے. مولا کہنے لگے نہیں کروں گا. کہتے یا علی سچ پوچھو تو وہ پہلی نماز میں مجھے مزہ آیا
یہ نماز میں نہیں آیا. کیوں؟ وہ پہلی نماز میں نے محبت سے پڑھی تھی اور یہ نماز آپ کے ڈر سے پڑھی ہے. اس کے لیے اس سے دل نہیں لگا. دکھاوے کی چیز اور ہوتی ہے، محبت کی چیز اور ہوتی ہے. اور حقیقت میں اسلام دین کے اندر جو محبت ہے اس کے اوپر ہی زور دیا گیا ہے. مسلمان محمد سے محبت کرتے ہیں، بلا شک کرتے ہیں، لیکن محمد کی نقل کر کے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ کی داڑھی تھی، اس نے بھی داڑھی. نبی کی مونچھیں نہیں تھیں، اس نے مونچھیں نکال ڈالی. نبی صاحب پگڑی جس سٹائل سے باندھتے تھے ملا بھی وہ سٹائل سے باندھتا ہے. نبی صاحب پان نہیں کھاتے تھے تو بھی ملا صاحب پان کھا لیتے ہیں کبھی کبھی. وہ آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے، یوں بھی آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں. رسول اللہ جس طرح سے سوتے اٹھتے تھے وہ عادتیں اختیار کرنے کو یہ محبت سمجھتے ہیں. ہمارا حال یہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے جدا ہیں. لیکن ایک چیز جو نبی نے کہی اور اللہ نے کہی مسلمان بھول گئے. وہ کہتے ہیں نا کہ بیسک چیزیں بھول گئے اور اس کی فروعات پکڑ رہی. نبی کیا کھاتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا پہنتے تھے، ان چیزوں کے اندر وہ لگے رہے. لیکن اللہ نے کہا اے محمد ان کو کہو لا اسألکم اجر رسالت، کہو ان کو کہ میں نے رسول پنے سے تم کو اسلام دین بتایا، تم جہالت میں سے نکال کے روشنی میں لے آیا ہوں. اس تمام کام کا میں تمہارے پاس سے کوئی صلہ پرائز قیمت نہیں مانگتا، الا سوائے اس کے مودۃ فی القربہ، میرے جو اقربین ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں ان سے تم محبت کرو. ابھی یہ اقربا کا جو لفظ تھا اس کی کتنے ہی دنیا کے اندر ترجمے اور تعویلیں ہو گئیں. رسول اکرم کو جب پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں. اور اہل بیت کے اندر بھی پھر بہت کچھ مین میخ نکالی گئی. تو حضرت ام سلمہ کے گھر کے اندر رسول اللہ کی ایک بیوی کا نام تھا ام سلمہ. دو رپورٹیں ہیں، ایک ام سلمہ کی گھر کی ہے، دوسری ایک رپورٹ حضرت بی بی عائشہ کے گھر کی ہے. ہو سکتا ہے دونوں سچی ہوں، ورنہ ایک تو سچی ہے دونوں میں سے. ٹھنڈی ٹھنڈی تھی، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی، ہوا چل رہی تھی. رسول اکرم اپنے گھر میں یا ام سلمہ کے یا حضرت بی بی عائشہ کے گھر میں تھوڑی سی آگ جلی تھی اور بلینکٹ لے کے وہ مشہور کالی کمبلی اوڑھ کے نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر ہوئی، کھی کھی کھو کھو کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے یہ دو گلاب کے پھول، فاطمہ بطول کے باغیچے کے پھول، حضرت مولانا حسن حسین، یہ بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے بھائیوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے چلے آتے تھے. سب سے پہلے حضرت امام حسن بھاگ کے آئے تو نبی کریم نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا. اس کے پیچھے ہی ساتھ امام حسین آئے تو ان کو بھی گود میں بٹھا لیا اور دونوں کو بلینکٹ میں چھپا لیا. اس حدیث کا نام ہے حدیث قصہ اور بڑی مشہور حدیث ہے. سنیوں نے بھی اس بات کو رپورٹ کیا ہوا ہے. ان کے پیچھے ہی ان کی ماں چلی آئی. باہر ٹھنڈی تھی، سردی تھی تو وہ بھی ذرا ٹھٹر رہی تھی تو بیٹی کو دیکھا، جلدی سے وہ بلینکٹ ایسا لمبا کھول دیا، فرمایا حضور نے بیٹھ جا. تو نبی کریم کے پاؤں کے پاس بی بی فاطمہ اس طرح لگ کے بیٹھ گئی کہ نبی کریم نے اس کو بھی اس کمبل کے اندر لے لیا. ان کے پیچھے مولا کائنات پیچھے چلے آتے ہیں، سلام علیکم، فرمایا یا علی آپ بھی آ جاؤ. تو حضرت علی بھی ایک سائڈ کے اوپر آ کے بی بی فاطمہ کے پاس بیٹھ گئے اور نبی کریم نے ان کو بھی بلینکٹ میں لے لیا. اب دیکھو یہ پانچوں پنج جن اس کمبل کے اندر آ گئے. اب اس وقت جس بیوی کا گھر تھا یا ام سلمہ کا یا بی بی عائشہ کا، وہ آئیں ان کے دیکھ کے کہنے لگی یا نبی میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا نہیں، اے سلمہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ یا نبی میں اہل بیت میں سے نہیں. فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں.
یہ حدیث قصہ بڑی مشہور حدیث ہے. قرآن شریف میں فرمایا محمد کو کہ عربوں کو کہو کہ اجر رسالت نہیں مانگتا، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اور رسول خدا کی یہ حدیث قصہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. یوں ہی نبی نے آنکھیں بند کی تو مسلمانوں نے بڑی محبت دکھائی نبی کے ساتھ. اوہ کیسی محبت دکھائی کہ اس کے بیٹوں کو ذبح کیا، حسن کو زہر دیا، مولا علی کو تلوار مار کے شہید کر دیا، امام حسین کی گردن الگ کر دی، اور امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان تمام اماموں کو انہوں نے مار ڈالا. یہ محبت جتائی، یہ محبت جتائی انہوں نے نبی کے گزر جانے کے بعد ہی، فوراً ہی بعد، امیڈیٹلی. ارے نبی کو ابھی 3 دن ہوئی نہیں ہوئے اور انہوں نے بی بی فاطمہ کا باغ تھا فزق نام کا، وہ نیشنلائز کر لیا. اور بی بی فاطمہ جب رسول اکرم کا لکھا ہوا وصیت نامہ لے کے گئیں تو حضرت عمر نے لے کے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا. یہ محبت جتائی. اللہ رسول کا فرمان مانا کہ نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، تو ان خلیفاؤں نے نبی کے ساتھ محبت جتائی. بی بی فاطمہ کا باغ جھٹ لیا، علی کو بالکل الگ کر دیا. یہاں تک نہیں، اور بڑی محبت جتائی. حضرت عمر آگ لے کے گئے بی بی فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے، آگ لے کے گئے، کیونکہ حضرت علی اپنے گھر میں ہی بیٹھے تھے، باہر نکلتے ہی نہیں تھے، اور ابو بکر کی انہوں نے خلافت کو قبول نہیں کیا تھا. اب حضرت عمر کو اس بات کا خدشہ لگتا تھا، ان کو بلاتے تھے تو آتے نہیں تھے، تو حضرت عمر آگ لے کے گئے، رسول اللہ کی فرمان سے محبت جتانے گئے. اللہ کے فرمان سے، قرآن شریف کے اس فرمان سے کہ نبی کے اہل بیت سے محبت کرو، تو یہ مسلمانوں کے سردار محبت جتانے گئے، آگ لے کے گئے بی بی فاطمہ کا گھر جلانے کے لیے. بی بی فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ رسول اللہ کی. تو رسول اللہ کا گھر جلانے گئے، جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا گھر جلانے گئے. گھر تو خیر نہ جلایا، لیکن بی بی فاطمہ جب آئیں دروازے کے اوپر کون ہے تو حضرت عمر زور سے کہتے ہیں علی کو کہو باہر نکلے. بی بی فاطمہ نے کہا وہ نہیں آئیں گے. تو حضرت عمر نے لات ماری اور دروازہ ٹوٹ کے بی بی فاطمہ کے پیٹ پہ گرا. 5 مہینے کا محسن نام کا بچہ پیٹ میں تھا. امام حسین سے چھوٹا بچہ ماتا فاطمہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں محسن نام کا بچہ تھا، 4 یا 5واں مہینہ حمل کا. اور وہ دروازہ لگا. اس صدمے سے بی بی فاطمہ دوسرے دن گزر گئیں. کیسی محبت دکھائی، کیسی محبت دکھائی مسلمانوں نے. کیا آپ اے اسماعیلیوں، میں آپ کو پوچھتا ہوں، ایسا بننا چاہتے ہو؟ ان کے ساتھ برجز باندھنا چاہتے ہو، اور ایسے برجز؟ ہاں، مولا کو چھوڑ دو، مسلمان راضی ہو جائیں گے. چھوڑ دو مولا کو، ان جیسے بن جاؤ. دنیا کے اندر کروڑوں شیعہ ہمارے علاوہ ہیں، کبھی 2 کروڑ 2.25 کروڑ اسماعیلی ہیں. تو دینداروں یہ نہ بھولو کہ 25 سے 30 کروڑ شیعہ ہیں، اور وہ بھی ہماری طرح حضرت امام کو شاید نہیں مانتے، لیکن امامت کو مانتے ہیں، علی نبی کی اولاد سے محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. ان کی عبادت ولا کے اوپر ہے. ولا کہتے ہیں محبت. علی سے پیار کرتے ہیں. ان کی مسجدوں میں احسان، جب یہ اذان ہوتی ہے تو وہ ان سنیوں سے لڑتے نہیں. پاکستان جیسے ملک کے اندر بھی اس ناشری مسجد میں لاؤڈ سپیکر کے اندر اذان دی جاتی ہے، اور اس اذان کے اندر علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ کا اعلان ہوتا ہے. انہیں کوئی ڈر نہیں. اسلام وہ اسلام کے جو رسول اللہ نے سکھایا، اور کدھر ہے؟ نبی مدینے آئے، مکہ چھوڑ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے آخر مدینے میں آ گئے. مدینے میں آ کے انصار اور مہاجر کے اندر
کچھ تھوڑی تھوڑی تکرار ہو گئی. مہاجرون کو کہتے ہیں کہ جو مکہ سے یا دوسری جگہوں سے اسلام قبول کرنے کے بعد دکھوں میں سے نکل کے چھوٹ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی اور مدینے میں آ گئے, ان لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں. اور جو مدینے والے تھے جنہوں نے ان سب کو ریسیو کیا, گھروں میں رکھا, مہمانداری کی, ان کو انصار کہتے ہیں. انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو, نصرت کرنے والے کو. تو کبھی کبھی یہ مہاجر اور انصار آپس میں بیٹھ کے باتیں چیتیں کرے یاری دوستی میں, تو مہاجر کہتے تھے ارے اسلام تو ہمارے مکہ میں پیدا ہوا, سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہوئے, تم تو بعد میں ہوئے. انصار کہنے لگے ارے ہم نے تمہاری مدد کی ہے, کبھی ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو وہ کافر تم کو مار ڈالتے, ہم نے تم کو بلا کے اپنے گھر میں رکھا ہے. تو ایک دن مسجد نبوی میں مہاجر اور انصار میں لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا. یہاں تک جھگڑا بڑھ گیا کہ قریب تھا کہ تلوار چل جائے. شور بقور ہوا, بازو میں ہی رسول خدا کا جو گھر تھا اس میں سے نبی باہر چلے آئے. نبی جب باہر آئے تو سب چپ ہو گئے. ممبر پہ بیٹھ کے رسول اکرم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, سب کی نگاہیں نیچی ہو گئی. نبی کہتے ہیں میں نے تمہاری سب باتیں سنی, اب میں ساری آپ کو ڈیٹیل بیان کروں گا تو بہت ٹائم نکل جائے گا. کچھ مہاجر کو کہا, کچھ انصار کو کہا, اور دونوں کو کہا کہ میں نہ صرف تمہارا ہوں, تمہارا بھی ہوں. تم دونوں میری دونوں آنکھیں ہو. تم اگر آپس میں اس طرح سے لڑو گے تو کام نہیں آئے گا. بعد میں نبی کریم نے بعض رپورٹوں کے حساب سے اس کے پہلے اخوت کا رشتہ قائم کیا اور بعض رپورٹیں اس کے بعد کی ہیں, لیکن نبی کریم نے ایک آدمی انصار میں سے ایک مہاجر میں سے لے کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. یہ رشتہ اخوت جوڑ دیا. سب کو, ہر مہاجر کو ایک انصاری بھائی دیا کہ یہ تمہارا سگے بھائی جیسا ہے. مولا علی ایک طرف کھڑے تھے, کسی صحابوں میں سے کسی نے کہا کہ علی کا بھائی کون؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں میں اس کا بھائی ہوں. علی کو کبھی ڈاؤن نہیں ہونے دیا مولا نے, نبی کریم نے. آپ علی کی اگر ہسٹری بیان کروں تو محبت سے آنکھیں رو پڑیں گی. محبت اتنی تھی رسول اکرم کو علی کے ساتھ کہ ایک دفعہ مولا علی جاتے تھے یمن کی طرف. علی نبی دونوں باتیں کرتے کرتے مدینے سے باہر گئے. بہت باتیں کی. آخر حضرت عمر سے رہا نہ گیا, کہنے لگا یا نبی ابھی اندھیرا ہو جائے گا, علی کو بہت دور جانا ہے. آ کر تھک خود گیا تھا. نبی کریم نے گلے لگایا, مولا مرتضی علی اونٹ پہ بیٹھے اور گئے. نبی کھڑے اس کو دیکھتے رہے. جب حضرت علی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, ایک لمبی سانس نکالی رسول اکرم نے, آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ علی واپس نہ آ جائے اور میں اس کو دیکھ نہ لوں. کیسی محبت. حسن حسین کو کندھے پہ اٹھا کے باہر نکلا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ میں حسین میں سے ہوں, حسین میرے میں سے ہے, میں حسن میں سے ہوں, حسن میرے میں سے ہے. رسول اکرم ان دونوں بچوں کی تھوڑی کے نیچے گردن پہ ناک رکھ کے نا زور سے سونگا کرتے تھے جیسے کوئی پھول سونگتا ہے. حسن حسین کی گردن اور سینے کو قمیض کھول کے رسول اکرم ان کے بدن کی بو کو خوشبو کے طریقے پہ سونگا کرتے تھے اور کہتے تھے مجھے میرے یہ بچے بہت پیارے ہیں. مسلمانوں نے محمد رسول اللہ سے بڑی محبت کی کہ ان بچوں کو حلال کر دیا, ذبح کر دیا, مار ڈالا. نبی کے گھرانے کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. بنی امیہ نے جو کم رکھا تو بنی عباس نے 800 برس حکومت کی, مگر ان بنی امیہ اور بنی عباسیوں نے علی نبی کے گھرانے کو کبھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا.
کسی کو زہر کے انگور کھلا دیے، کسی کو تلوار سے مار ڈالا، کسی کو اور طریقے سے مار ڈالا. کھوٹے کھوٹے جھوٹے جھوٹے انہوں نے مولا کے نام کو جھوٹا کرنے کے لیے کہ یہ آل رسول نہیں ہے. اس طرح ان عباسیوں نے 3 دفعہ بلکہ 5 دفعہ کوششیں کی اور جھوٹے جھوٹے شجرے اور جھوٹے جھوٹے جینیولوجیکل چارٹس بنائے گئے کہ جو آج کم نصیبی اگر گھر کا بھیدی اپنے ہی گھر کو آگ لگائے تو رونا کہاں سے ہوئے. ہم غیروں کو روتے ہیں کہ ہم اپنے کو روئیں کہ ہمارے ہی اسماعیلی مذہب کے اندر مولانا حضر امام کے پیسے سے پڑھ کے، مولانا حضر امام کی پگاریں کھا کے مولانا حضر امام کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے کہ ہمارے اسکالر اور ہمارے لیکچر کرنے والے جماعتوں اور بچوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ حضر امام کی ونشاولی کھوٹی ہے. ارے آج یہ اسکالر یہ کہہ رہے ہیں جماعتوں کے اندر کہ علی 10 برس میں مسلمان ہوئے. کلیجہ جلتا ہے واللہ. کیا یہ اسلام سیکھنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ علی 10 برس میں مسلمان ہوا. استغفر اللہ. تو 10 برس پہلے علی مسلمان جو نہیں تھے تو کیا تھے؟ تو نبی محمد بھی تو 40 برس میں اسلام ظاہر کیا، تو کیا نبی بھی 40 برس پہلے کافر تھے؟ استغفر اللہ. ہمارے اسکالرس، ہمارے لیکچررس، ہمارے ٹیچرز ہمارے بچوں کو یہ سکھاویں، پگارے حضر امام کی کھاویں، حضر امام کے پیسے سے پڑھیں اور جماعت کے اندر یہ زہر ڈالیں کہ مولا علی 10 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے. ارے آج دنیا کے ہر سال 30 لاکھ آدمی حج کرنے جاتے ہیں اور اس جگہ کو جا کے سجدہ کرتے ہیں کہ جہاں مولا علی پیدا ہوا. دنیا کے مسلمان بھلے اس چیز کو نہ سمجھے، لیکن جہاں مولا علی نے پیدائش اپنے بدنی حالت میں کی، مولا کا جہاں جنم ہوا اس خانہ کعبہ کے اندر کبھی کسی کا جنم نہیں ہوا. آدم نے سب سے پہلے اس جگہ کے اوپر خانہ کعبہ بنایا اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم کیا کہ اس خانہ کعبہ کو واپس تعمیر کرو. اس کی بنیادیں تھیں، اسی بنیاد کے اوپر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم باپ بیٹوں نے یہ ادھر خانہ کعبہ کو واپس تعمیر کیا. بہت دفعہ خانہ کعبہ گر گیا، پھر تعمیر ہوتا رہا، مگر جگہ وہی ہے. آدم سے لے کے مولا علی تک اور مولا علی سے لے کے آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ مولا کے سوا وہاں کوئی بھی کبھی پیدا نہیں ہوا. آج اس جگہ کو مسجود خلائق بنایا گیا. یہ وہ مولا ہے کہ جس مولا کے لیے ہمارے بہت سے کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی 10 برس میں مسلمان ہوئے. کیا کہوں، اسماعیلی مذہب کو ہم نے جانا ہی نہیں. اسماعیلی مذہب کا جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ نور پہ ہے. اسماعیلی مذہب جو ہے وہ محبت ہے، اللہ رسول کی محبت ہے. اللہ نور ہے. رسول اکرم فرمایا خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور ہر نبی کے اندر میرا نور تھا اور ہر نبی کے ساتھ علی موجود تھا. ہر نبی کے ساتھ علی موجود تھا. تو مطلب کیا ہوا؟ سمجھنے والے سمجھتے علی نبی کا یہ نور ہمیشہ سے ہے. نہیں سمجھو کہ 1400 برس سے علی نبی کا نور ہے. نہیں سمجھو کہ علی کی امامت 1400 برس پہلے سے چلی. علی تو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. نبی کا نور بھی ہمیشہ رہے گا تا قیامت. یہ علی نبی کے نور چلتا ہی رہے گا. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ان سے بچنا ہے. یاد رکھو اسماعیلی مذہب کی جو حقیقت ہے وہ غیروں کو پتہ نہیں. ہم ان مسلمانوں سے ملنا چاہتے ہیں مگر یہ قیمت نہیں دے کے کہ ہم امامت کو چھوڑ دیں گے. ملنا چاہتے ہیں، امامت تو رہے گی. وہ ہمارے بھائی ہیں. کیوں کہ ہمارے نبی کریم اور علی اور آل نبی کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے بھائی ہیں. بھلا جب مسلمان درود پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہ درود ابو بکر اور عمر پہ آتا ہے؟ نہیں آتا. وہ درود مولانا حضر امام کے اوپر آتا ہے. اور اسی وجہ سے ہی عباسیوں نے یہ شرارت کی تھی. 3 یا 5 دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ جو فاطمی نسل ہے نا یہ کھوٹی ہے، تاکہ یہ ظاہر کر دیں کہ یہ آل رسول نہیں ہے. مگر وہ مر کھپ گئے. یہ آج تک جیتا ہے.
اور قیامت تک یہ نسل چالو ہی رہے گی۔ اسماعیلی مذہب سمجھنے کے لیے کہ ست پنتھ وہری ویرا الگا نہ رہیے، نور پہ ہی جھوٹو نہ کہیے، ست پنتھ یہ ست پنتھ ہے۔ نبی کریم نے جو مذہب سکھایا، اور خاص طور پہ ان آدمیوں کو کہ جو نبی کریم کے حضوری تھے، ان میں سے 40 آدمی ایسے تھے کہ جو اس طریقت میں تھے۔ نبی ان سے چھپ کے بات کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے نیاز پیتے تھے، نبی اپنے ہاتھ سے نیاز کی پیالی بھر کے ان کو دیتے تھے۔ سکریت کے طور پہ سیرا نہیں تھا، لیکن کھجوروں کو مسل کے گٹھلیاں جدی کر کے نبی ان کو سکریت کے طور پہ یہ شیرینی دیا کرتے تھے۔ نبی کریم ان کو بیٹھ کے عبادت سکھایا کرتے تھے، ذکر سکھایا کرتے تھے، مراقبہ سکھایا کرتے تھے۔ ان 40 آدمیوں کے نام موجود ہیں ہسٹری کے اندر کہ جو تمام عام مسلمانوں سے جدا رہتے تھے، یعنی نماز تو پڑھتے تھے لیکن رات کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے لیے کہا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں کہ جو پروڑیے اپنی مسجد میں جاتے ہیں؟ صبح 4 بجے جاؤ، مسجد میں کوئی نہیں ہوئے گا۔ ہمارے جماعت خانوں کے اندر ساری دنیا میں الحمدللہ ہمارے عبادت کرنے والے، مولا کو چاہنے والے، نور سے محبت کرنے والے پڑے ہیں۔ جماعت خانوں کے اندر جو آبادی ہے، عبادت ہے، وہ دنیا میں کسی اور مذہبی جگہ کے اوپر نہیں ہے۔ اسماعیلی مذہب یہ ہے کہ خدا نور ہے، وہ نور دنیا کے اندر موجود ہے، اور اس نور کے اندر ایک یہ ہے کہ رحم ہے، کرم ہے، بخشش ہے، حلیمی ہے، مگر خدا کے نور کی ایک اور بھی دوسری جگہ ایک اور سائیڈ ہے کہ جو جلالی سائیڈ ہے۔ خدا مار ڈالتا ہے، برباد کرتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کو عذاب بھی دیتا ہے۔ تو خدا عذاب دینے والا بھی ہے اور خدا رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی ایک طرف وہ بادشاہ کے طور پہ ہے، خدا تعالیٰ عدل کرتا ہے، بادشاہ ہے، ہمارے گناہوں اور بھول کی ہمیں سزا دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہمیں کھانا پینا بھی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہمارے اوپر رحم بھی کرتا ہے۔ جب ہم عاجزی کرتے ہیں تو ہماری سزا کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے نور کی 2 حالتیں ہیں، ایک باپ کی طرح سخت، ایک ماں کی طرح نرم۔ باپ کی طرح جو سخت اور ڈسپلن کرنے والی جو خدا تعالیٰ کی جو قوت ہے وہ امامت کی قوت ہے، اور رحم کرنے والی، کھلانے پلانے اور معاف کر دینے والی جو قوت ہے وہ رحمت العالمین کی نبوت کی قوت ہے۔ یہی وہ 2 چیزیں ہیں کہ جو حضرت امام ہم کو اپنے تعلیقوں کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے روحانی باپ اور روحانی ماں کے طور پہ میں تمہیں دعا آشیش دیتا ہوں۔ باپ بھی ہے، ماں بھی ہے۔ باپ کی جو حالت ہے یہ امامت کی حالت ہے، اور ماں کی حالت ہے وہ پیری حالت ہے۔ یہ علی نبی کا یہ سلسلہ، یہ نوری جو سلسلہ اور جواز ہے، یہ دنیا کے مسلمان نہیں جانتے، لیکن قرآن شریف میں ہے۔ علی نبی کا یہ جواز، خدا تعالیٰ کی جلالی اور جمالی حالت جو ہے نور کی، وہ یہی دونوں چیزیں ہیں جس کو شمس اور قمر بھی کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ شمس باپ کی طرح ہے، گرم ہے، تیز ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ چاند ماں کی طرح نرم اور ٹھنڈا ہے، وہ امامت ہے، وہ پیری ہے۔ یہی امامت اور پیری یوما دنیا کے اندر کبھی ایک ہو جاتا ہے، کبھی 2 ہوتے ہیں، مگر یہ سلسلہ ہمیشہ چالو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے، اور ہم اس شاہ پیر کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس کے سوا ہم اور کسی کو سمجھتے نہیں۔ یہی خدا کا نور ہے۔ ہم نے کبھی بھی اسماعیلیوں نے حضرت امام کو بدنی حالت کے اندر اتنا درجہ نہیں دیا کہ جس طرح سے کرسچن لوگ جیسس کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جیسس، حضرت عیسیٰ خدا تعالیٰ کے فلیش اور بلڈ کے اندر بیٹے تھے۔ استغفر اللہ، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ ہم نے حضرت امام کے ساتھ کبھی اس چیز کا اطلاق نہیں کیا کہ مولانا حضرت امام بدنی طور کے اوپر خدائی نور رکھتے ہیں، نہیں۔ امام کا بدن تو گزر جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ میں دفن ہے، حضرت مولا مرتضیٰ علی نجف میں دفن ہے۔ ہمارے 48 امام اس دنیا کے اندر دفن پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ان 48 اماموں کی دفن کریا کے اندر بھاگ کبھی لیا اس دفعہ جب بن سکا تو، مگر اس کے بعد ہم نے
نہ کبھی ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی، نہ ان کے لیے ہم نے کوئی مجلسیں بنائی، کیونکہ ہم تو نور پرست ہیں، ہمارا تعلق نور کے ساتھ ہے۔ حضرت امام کے بدن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، سوا اس کے کہ اس کا جو بدن ہے وہ اس نور کا حامل ہے کہ جو ہمارے پاس آ کے ہمیں فرمان کرتا ہے، اور ہم اس بدن کو دیکھتے ہیں کہ جو تمام کائنات میں، تمام سرشٹی میں سب سے اونچا ہے، وہ بدن بھی سب سے اونچا ہے کیونکہ اس میں نور ہے خدا تعالیٰ کا۔ لیکن ہم حضرت امام کے بدن کی عبادت نہیں کرتے، اس نور کی عبادت کرتے ہیں کہ جو اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس سے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ ہے اسماعیلی مذہب، اور اس مذہب کو لے کے پیر کہتے ہیں کہ تم جدا مت ہو جانا، غیروں کے کہنے میں مت آ جانا۔ اگر کسی غیر نے کوئی بات کہی، آپ کے پاس اس کا جواز نہیں، جواب نہیں، کوئی کہنا نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو کسی بڑے کو آ کو پوچھ لو، لیکن اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اور ایمان مضبوط رکھنے کے یہی طریقہ ہے کہ حضرت امام کا حکم مانا جائے۔ مولانا حضرت امام کے فرمانوں پہ عمل کرو، دعا برابر پڑھو، دسوند برابر دو۔ میں آپ کو یاد کراؤں، دینداروں کے جو دسوند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ زکوٰۃ کی ہی ہے، یہ جو زکوٰۃ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃ جہاں جہاں بھی خدا نے ذکر کیا ہے، وہ زکوٰۃ، یہ 2.5% زکوٰۃ جو عام مسلمان سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، یہ عشر اللہ ہے، 10واں حصہ خدا کا، 2.5واں حصہ نبی کا، اور 7.5 حصے دوسرے اپنے غریب کٹمبی جنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یا دوسرے غریبوں کے لیے۔ ہر اسماعیلی 20% اپنی آمدنی کا خرچ کرتا ہے، 12.5% دسوند کے، اور 7.5% وہ اپنے سگے والے رشتہ داروں یا جماعت کے اندر غریبوں وغیرہ یا دوسرے طریقے سے وہ چیریٹی اور سخاوت وغیرہ کرتے ہیں۔ اور ہم کو گنانوں کے اندر دسوند اور دان جو کہا گیا تو وہ یہی مطلب ہے جو قرآن شریف کے اندر ہے۔ دسوند برابر دو، اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرو، اپنی آمدنی کو اچھے طریقے سے خرچ کرو، خدا کی عبادت کرو، نیک اعمال کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو، کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کی غیبت اور نندا مت کرو، اور پاک اور صاف کیریکٹر اور اعمال سے چلو۔ یہ سچا اسلام ہے جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ انشاءاللہ ابھی جماعت کا کام کاج پورا ہو جائے گا تو میں بیٹھوں گا، آپ میں سے کسی کو کوئی سوال اگر پوچھنے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ مجھے پوچھنا، اور میں آپ کو اپنی توفیق کے حساب سے جوابات دوں گا۔ مولا آپ کو دین میں دنیا میں مضبوط کرے، سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، جتن سکریت عبادت میں پورا رکھے، ہر بدیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچاوے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کا مددگار بنے، آپ کو چھتر چھایا میں رکھے، جان میں، مال میں، آل اولاد میں برکت دے وے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے وے۔ مولا آپ کی نیک مرادیں پوری کرے، آپ کی نیک دعائیں قبول کرے، عبادت کا شوق دے وے، صبح شام اپنی ذکر اور خیالوں میں رکھے۔ مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ اے زندہ